خوشنودی مادر حسنین ایک بلند ترین صلوات۔ جتنا بلند مرتبہ پنجتن پاک کا ہے، بارہ امام کا ہے، اتنی ہی بلند ترین صلوات۔ پردہ غیبت میں جو وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے ایک اور بآواز بلند صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین و بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آغاز گفتگو اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے اس عظیم الشان کائنات کو خلق کیا اور اس خلقت کرنے کے بعد اپنے بندوں کی خلقت کی اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جو اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو پھر اس شخص کو دنیا میں کوئی جتنی کوشش کر لے پھر ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ پروردگار اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو عزت نہیں دے سکتی۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش عزائے حسین پر آتے ہیں اور آنے کے بعد گریہ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے پروردگار کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ پروردگار ہم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا پر بھیجا۔ کون آتا ہے فرش عزا پر؟ ہم کون ہیں؟ ہم دعائے زہرا ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا کی دعا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا تھا نا، اے میرے پالنے والے، ایک ایسی قوم کو پیدا کر کے جو میرے بیٹے حسین پر گریہ کر سکے۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم دعائے زہرا ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اور اسی پروردگار کی ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اب جو عبادتیں ہم اور آپ کرتے ہیں ان عبادتوں سے صرف اور صرف ہمارا فائدہ ہے، خدا کو کوئی فائدہ نہیں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی نماز پڑھ لیں گے، کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے، تو ہم خدا پر احسان نہیں کر رہے نمازیں پڑھ کر، عبادتیں کر کر۔ یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے، اس وجہ سے ہم عبادتیں کر رہے ہیں۔ اور مولائے کائنات کس وجہ سے عبادت کرتے ہیں اور کیوں خدا کا سجدہ کرتے ہیں؟
نہ علی کو جہنم کا خوف ہے اور نہ جنت کی لالچ۔ مولا کائنات خدا کو اس لائق سمجھتے ہیں، پر مولا کائنات نے خدا کو ایسا سمجھا کہ اس وجہ سے وہ خدا کا سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ مولا کو نہ جہنم کا خوف ہے اور نہ جنت کی لالچ۔ اگر مولا کائنات کو جنت کی لالچ ہوتی تو وہ اور جنگوں میں نہ جاتے، وہ صرف اور صرف پروردگار کی عبادت کرتے رہتے اگر ان کو جنت چاہیے ہوتی۔ اور دعائے ندبہ کا جملہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو ہم نے اپنے چیزوں سے عطا کیا، جیسے آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی۔ اب جو یہ حسد کا سلسلہ چل رہا ہے یہ آج سے نہیں چل رہا، یہ 1400 سال سے پہلے سے چل رہا ہے، جب سے تاریخ اسلام شروع ہوئی۔ اب اسلام کی تاریخ میں یہ حسد کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ کوئی کسی سے کب حسد کرتا ہے؟ جب وہ کوئی چیز ہار جاتا ہے۔ اگر وہ مستقل چیزوں کو جیتتا رہے، جنگوں کو جیتتا رہے تو پھر وہ تو حسد کرے گا ہی نہیں، لیکن جب انسان ہارنے لگتا ہے تب اس میں حسد کا مادہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اب اسلام میں 2 فرقے تھے، جو لوگ پہلا فرقہ تو یہ تھا کہ جو اسلام کو حکومت سمجھتا تھا، صرف اور صرف حکومت کے لیے اسلام میں داخل ہوا تھا، اور دوسرا فرقہ وہ تھا کہ جو اسلام کو نبوت سمجھتا تھا۔ اب کیسے پہچانا جائے کہ کون حکومت سمجھتا ہے اور کون نبوت سمجھتا ہے؟ اب اسلام میں کافی جنگیں ہوئیں، تمام جنگیں جب مسلمان جیتنے لگے، کافی ایسی جنگیں تھیں جو مسلمانوں نے جیتی۔ اب مسلمان جب مستقل جنگیں جیتنے لگے تو ابو سفیان جو کافرین کا لیڈر تھا اس کو بہت پریشانی ہونے لگی، وہ بہت ٹینشن میں آ گیا کہ کیا مسئلہ ہے، بار بار یہ مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، ہم اتنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں لیکن پھر یہ مسلمان پیدا ہو جا رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں تم جتنا قتل کر لو یہ کم ہونے والے نہیں، کیونکہ وہ شخص ابھی زندہ ہے کہ جو لوگوں کو اسلام میں داخل کرا رہا ہے۔ اگر تمہیں ان مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنا ہے اور جنگوں کو جیتنا ہے تو جاؤ اس شخص کو مارو کہ جو لوگوں کو اسلام میں داخل کرا رہا ہے۔ اب جب دیکھا گیا تو کون سی شخصیت نظر آئی؟ رسالت مآب نظر آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت مآب نظر آئے کہ جو لوگوں کو مسلمان بنا رہے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا رہے تھے، اور کسی خوف سے نہیں، ڈرا کر نہیں، دھمکا کر نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کو اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ اب جب یہ دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اب رسالت مآب کو مارنے کی سازشیں ہونے لگیں۔ اب جتنی کوششیں کی گئیں، کئی جنگوں میں رسالت مآب پر حملہ کیا گیا، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جو بار بار آ کر رسول کو بچا لیا کرتی تھی، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب تھے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اب بہت سی جنگیں جب کفاران ہارنے لگے، کافرین ہارنے لگے، تو اب ایک مرتبہ جب تمام جنگیں ہارنے لگے تو اب ایک دم جو ابو سفیان تھا، جو لیڈر تھا، وہ پریشان ہونے لگا کہ آخر کیا مسئلہ ہے، اب علی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جو شخص رسول کو مارنے کے پیچھے پڑا تھا، اب اسے سمجھ آ گیا کہ جب تک علی کو ہلاک نہیں کرو گے، جب تک علی کو ختم نہیں کرو گے، تب تک تم رسول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب علی کو ختم کرنے کی سازشیں شروع ہوئیں، تمام پلاننگز ہوئیں۔ اب تمام عرب میں ڈھونڈا گیا، جب عرب میں ڈھونڈنے کے بعد بہت ڈھونڈا گیا تو مولا علی کے مقابلے میں ایک شخص نظر آیا۔ ان لوگوں کے حساب سے وہ شخص علی کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ کون سا شخص نظر آیا؟ عمر ابن عبدود۔ 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا، 1000 آدمیوں کی طاقت رکھتا تھا۔ اب وہ شخص مولا کائنات کے سامنے لایا گیا، تمام کافرین کے حوصلہ بن کر، ان کی امیدیں بن کر عمر سامنے آیا، اور تمام مسلمانوں کی خواہشیں اور آس بن کر علی سامنے آئے۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔
اب جنگ شروع ہوئی، مولا کائنات نے حملہ کیا۔ مولا کائنات کا حملہ کرنا تھا کہ امر دو حصوں میں تبدیل ہو گیا، کیونکہ جب مولا اپنی ذوالفقار سے حملہ کیا کرتے تھے تو جو شخص ہوتا تھا، جو دشمن ہوتا تھا، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا اور وہ دونوں حصے ایک دم برابر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ مولا کائنات نے امر کو جب مارا، اب امر جب مر گیا تو اس کی بہن اس کی لاش پر آئی، اور عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بھائی مر گیا ہے، دشمن کو مار دیا گیا ہے، تو اس کی بہن آ کر یہ کہتی ہے، دشمن ہو جاتی ہے خود اس کی، اور کہتی ہے کہ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے، اور اس کی برائی کرنے لگتی ہے کہ لیکن یہاں کچھ اور ہی منظر ہے۔ جب امر کی بہن اس کی لاش پر آئی تو آنے کے بعد کہتی ہے، اے امر، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے عرب کے سب سے شریف ترین انسان نے مارا ہے۔ امر، تو خوش نصیب ہے کہ تجھے عرب کے سب سے زیادہ شریف ترین انسان نے مارا ہے۔ اسی طرح سے تمام جنگیں ہوتی گئیں، لیکن مولا کائنات کے مقابلے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب فتح مکہ کی باری آئی۔ فتح مکہ میں جب تمام قافلے کو لے کر رسالت مآب مکے کے سامنے پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ اب ایک مرتبہ رسالت مآب نے کہا، نہیں، ہم مکے میں رات کے وقت پہ داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندر جائیں تو خون ریزی ہو، خون خرابہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ مکے جیسے شہر میں رات کے وقت پہ ہنگامہ ہو، ہم صبح کے وقت مکے میں داخل ہوں گے۔ رسالت مآب نے وہیں اپنا قافلہ روکا۔ ابو سفیان سامنے دیکھ رہا ہے۔ رات تک ابو سفیان نے دین قبول نہیں کیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام حکومت کا نام ہے، لیکن جب صبح ہوئی تو منظر کچھ اور تھا۔ یہاں صبح کا سورج نمودار ہونا تھا تو ایک شور اٹھا کہ ابو سفیان نے دین قبول کر لیا۔ اب یہاں پہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا۔ ابھی تک جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام صرف اور صرف حکومت کا نام ہے، آج وہ یہ کہہ رہا ہے، صبح بس ایک رات کا فاصلہ تھا، جو رات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت کا نام ہے، جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب اسلام نبوت کا نام ہے۔ اب دل میں کیا ہے وہ ہم اور آپ تو نہیں پہچان سکتے، اب دل میں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اب جب یہ بات پیچیدہ ہو گئی کہ ہمیں معلوم کیسے چلے کہ کون اسلام کو حکومت سمجھتا ہے اور کون نبوت سمجھتا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر سمجھاتی چلوں کہ کہیں پر مثلاً ایک مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہوتے ہوتے 10 دن تک مجلس چلی، اور ایک مجلس میں یہ اعلان ہوا کہ کل کی جو مجلس ہوگی وہ کافی بڑے پیمانے پر ہوگی اور اس میں جتنے لوگ آئیں گے ان کو آنے جانے کا کرایہ اور کچھ ریفریشمنٹ دیا جائے گا۔ اب کافی جب یہ سنا گیا کہ ریفریشمنٹ ملے گا، آنے جانے کا کرایہ مل جائے گا، تو جو مجمع وہاں پر 200 کا ہوا کرتا تھا، اگلے دن وہ مجمع 1000 کا ہو گیا۔ اب 1000 کا مجمع ہونا تھا کہ اگلے دن جب آئے تو انتظامیہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ 1000 کا مجمع ہو گیا۔ اب مولانا کے پاس گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں یہاں تو مجمع 1000 کا ہو گیا، بتائیں کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں آپ منع کر دیں، آپ کہہ دیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگ واپس چلے جائیں یا ریفریشمنٹ نہیں بٹ پائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اب اعلان کر دیا ہے، اب تو ہمیں یہ بانٹنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو کوئی پاس میں ہال ہے یا کوئی جگہ ہے تو آپ وہ لے لیجئے۔ اب انہوں نے ہال لیا۔ ہال لینے کے بعد وہ جو نیا ہال لیا تھا، مولانا نے کہا کہ اس ہال میں آپ تمام ریفریشمنٹ کا انتظام کر دیجئے، جو جو چیزیں تقسیم کرنی ہے وہ آپ اس میں رکھ دیجئے۔ اب اتنا سننا تھا کہ جو مجمع وہاں ہال میں جہاں مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں، جہاں خطابت ہو رہی ہے، وہاں 1000 کا مجمع کم ہوتے ہوتے کچھ 200-300 مجمع جو روز ہوا کرتا تھا وہ کچھ ویسا ہی ہو گیا۔ یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ کون کیا چاہتا تھا، لیکن اس کا فیصلہ کہ کون اسلام کو حکومت سمجھتا ہے اور کون نبوت سمجھتا ہے یہ کربلا میں ہوا۔ یزید کا دادا ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان جو ہے وہ اسلام کو حکومت سمجھتا تھا، لیکن امام حسین نواسۂ رسول تھے، اور اس بات کا فیصلہ کربلا میں ہوا کہ کون اسلام کو حکومت سمجھتا تھا اور کون نبوت سمجھتا تھا۔ جو شخص امام حسین کے لشکر میں آخر وقت میں شامل ہو گیا وہ اسلام کو نبوت سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت موجود تھی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایسے ہی اسلام میں کافی جنگیں ہوتی گئیں اور اسلام کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہے۔ اسی اسلام کو بچانے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے گھروں کو قربان کر دیا،
نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، نہ جانے کتنی بہنوں نے نہ جانے کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے جدا ہو گئیں۔ جناب مسلم جب خط لے کر کوفہ پہنچے تو جناب مسلم کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد ان کے سر کو کوفے کے باہر لٹکا دیا گیا، کوفے کے باہر لگا دیا گیا۔ اب جب جناب مسلم نے نماز پڑھائی تھی وہاں پہ، تو جناب مسلم نے جب نماز شروع کی تھی تو وہاں پر کافی لوگ موجود تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ مجمع کم ہوتا چلا گیا، اور کم ہوتے ہوتے جب مجمع میں لوگ جانے لگے تو جناب مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ تاریخ میں 11 سال اور 9 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بھیڑ کے ساتھ کہاں نکل جائیں ان کو خود نہیں پتا ہوتا، قد چھوٹا ہوتا ہے۔ اب جب بھیڑ باہر نکلنے لگی تو جناب مسلم کے بچے اس بھیڑ کے ساتھ باہر آنے لگے۔ آج پرسہ پیش کریے جناب مسلم کو ان کے بچوں کا کہ جو اپنے بابا سے جدا ہو گئے۔ ابھی تک میرے خیال سے ہم نے جناب رقیہ کو پرسہ نہیں پیش کیا ہے ان کی اولاد کا۔ جناب مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے اور 2 بیٹے وہ تھے جو کربلا میں آ کے مر گئے۔ ہاں بیبیوں، آج پرسہ پیش کرنا ہے جناب مسلم کو ان 2 بیٹوں کا کہ جن کی شہادت کوفے میں واقع ہوئی۔ جب بچے مسجد سے باہر نکلے، بچوں کا مسجد سے باہر نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ بابا سے جدا ہو گئے۔ بابا سے جدا ہونا تھا کہ کبھی کوفے کی گلیوں میں اس جانب جاتے ہیں، کبھی کوفے کی گلیوں میں اس جانب جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ جا کر کسی گھر کے سامنے رکے، گریہ کرنا شروع کیا، ایک بوڑھی عورت نکل کر آئی۔ وہ عورت کہتی ہے، اے بچوں کون ہو؟ وہ عورت کہتی ہے، میں نے اس سے خوبصورت بچے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اب ایک مرتبہ وہ بچے گھبرائے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہیں یہ بھی ہمارے دشمن تو نہیں۔ بچوں نے منع کر دیا، بچوں نے نہیں بتایا ہم کون ہیں۔ وہ عورت اصرار کرنے لگی۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں۔ وہ مولا کی چاہنے والی تھی، ان بچوں کو لے کر اپنے گھر گئی۔ ارے بچوں کو گھر میں لے جانا تھا، کچھ وقت تک بچوں کو گھر میں رکھا۔ وہ جب وقت گزرا، شام کا وقت آیا تو اس کا شوہر گھر میں آیا۔ شوہر کا گھر میں آنا تھا، بچوں کو دیکھتا ہے، بچوں کے قریب جاتا ہے اور کہتا ہے، اے بچوں تم کون ہو؟ بچے گھبرا جاتے ہیں۔ بچوں کو تو یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ خاتون محبت کرتی تھی، اس کو ہم سے محبت تھی، شاید اس کا شوہر بھی ہم سے محبت کرتا ہو۔ مگر افسوس، جب مسلم کے بچوں نے کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں تو اس شخص نے اپنے ہاتھ کو ان بچوں کے بالوں میں ڈالا اور بالوں کو پکڑ کر گھر سے باہر نکالا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ باہر آیا، غلام کے ساتھ باہر آنا تھا۔ غلام سے کہتا ہے، ان بچوں کو قتل کرو۔ غلام منع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، ان بچوں کو قتل کرو۔ بیٹا منع کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مسلم کے دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے ملے۔ ارے گلے ملنا تھا، حارث نے تلوار نکالی، بچوں کے گلوں پر چلائی۔ آزاداروں، جب مسلم کے بچوں کا گلا تن سے جدا ہو گیا تو ایک مرتبہ حارث نے ایک چادر بچھائی، چادر پہ سروں کو رکھا، اس کو گٹھری میں باندھا اور دونوں کے جسم کو جو ایک دوسرے سے لپٹے تھے جا کر دریا میں ڈالا، اور اس گٹھری کو لے کر اب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ دربار میں جا کے عبید اللہ سے کہتا ہے، اے زیاد تو نے کہا تھا نا جا کر مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ کر لاؤ، لو میں مسلم کے بچوں کو لے آیا۔ زیاد کہتا ہے، میں نے کہا تھا زندہ لے کر آ۔ ارے ایک مرتبہ زیاد نے کہا دکھاؤ کون بچے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ اس نے گٹھری کھولی۔ زیاد کہتا ہے، ان بچوں کے چہرے پر یہ خون کیسا ہے؟ وہ کہتا ہے، ارے جب میں نے ان بچوں کی گردن پہ تلوار چلائی تو ان کی گردن سے نکلا خون ان کے چہروں پر آ گیا۔ آزاداروں، جب یہ قافلہ 11 محرم
وسلم کو جناب زینب کا قافلہ روانہ ہوا اور اس کے بعد جب کوفہ پہنچا ہے جناب زینب کو کسی کے سلام کی آواز آئی. زینب نے عباس کو بلایا, اے بھیا عباس یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں زینب یہ مسلم کا سر ہے جو ہمیں سلام کرتا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا, جناب زینب آگے بڑھی, تمام بیویاں گزر گئی, جناب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ ہے. ایک مرتبہ جب رقیہ سر مسلم کے قریب پہنچی, جناب مسلم کے سر کو دیکھ کر کہتی ہے اے مسلم جو مجھ پر گزری وہ تم نے سمجھ لیا, مسلم جو تم پر گزری میں سمجھ سکتی ہوں, مسلم بس اتنا بتا دو ارے میرے بچے کہاں